کافی پرانا جی ٹی او تھا، کافی ایجڈ ہو چکا تھا، تو اس نے مجھے مین باتیں بتائی. آپ کو پتا آئی ایس ایس پی ہر ٹائم کے لحاظ سے چینج ہو جاتا ہے، تو مجھے تو یہ لگا کافی ایجڈ ہو چکا ہے وہ. تو اس کو اتنا یعنی کہ ایکسپیرئنس تو ہے اس کا، لیکن نیو جو آپ کو پتا ہے ہر چیز چینج ہوتی رہتی ہے، تو یہ نہیں ہم کر سکتے کہ اس کو ایکسپیرینس نہیں ہے. آئی ایس ایس میں 3 سال رہا ہے. وہ کہہ رہا تھا جو آئی ایس ایس بی میں آپ کا سوئنگ بنا ہوا ہے نا، بیلنس جہاں ایک پاؤں رکھ کے اوبسٹیکل سے گزرتے ہیں، کہتا ہے وہ میں نے ہی بنایا ہے. تو اس نے مجھے یہی کہا ہے کہ سائیک میں آپ سب سے زیادہ یعنی کہ سائیک کا ٹیسٹ، اس نے بھی یہ بات سمجھائی ہے کہ سائیک کا ٹیسٹ سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. کہتا ہے سائیک میں آپ کیا کہتے ہیں سچائی سے اپنا کام کرو، سچے رہو. مجھے پہلے جاتے ساتھ ہی اس نے کہا تم نے کوئی ڈاکہ مارا ہے، کوئی زنا کیا ہے، کوئی چوری کی ہے، کوئی قتل کیا ہے؟ میں نے کہا سر نو، کچھ بھی نہیں کیا. تو کہتا پھر ڈرتے کیوں ہو؟ کہتے سچ بولنا ہے، جا کے سائیک کے سامنے جو ہے سچ بولنا ہے. کہتے جب آپ نے ایسا کچھ کام ہی نہیں کیا تو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، سچ بولنا ہے. کہتے اگر سائیک کو ذرا بھی شک ہو گیا آپ کچھ چھپا رہے ہو یا اس سے جھوٹ بول رہے ہو، تو کہتا آپ کی جو ایکسٹرا پوائنٹ بھی کچھ بنتے ہوئے نا تو وہ بھی آپ کے کینسل کر دے گا. کہتا ہم نے جی ٹی او، ڈپٹی اور سائیک نے مل کے بچے کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے، اس کی کوالٹیز چیک کرنی ہوتی ہیں، اس میں کوالٹیز موجود ہیں. بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کچھ کوالٹیز جی ٹی او کے پاس آتی ہیں، کچھ سائیک کے پاس آتی ہیں اور کچھ ڈپٹی کے پاس. الگ الگ کوالٹیز تینوں جج کرتے ہیں اور وہ ملا کے پھر کافی بن جاتی ہیں. تو کہتا ایسے بھی ہم پروموٹ کر دیتے ہیں. کہتے آپ اپنے آپ کو کھول کے پیش کرو ہر ایک کے سامنے تاکہ آپ کی ہر کوالٹی سامنے آ سکے، جو آپ کی تھنکنگ ہے ساری کھول کے رکھ دو. تو کہتا چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر آپ نے چھپایا یا کسی بات کا جھوٹ بولا تو پھر تو پکا آپ سمجھو نوٹ ریکمینڈ ہو. اس کے بعد سے نے یہ کہا سائیک میں آپ سچائی سے کام لو، ایزی رہو، کنفیوز نہیں ہونا. اور کہتا ہے جی ٹی او کے ساتھ چل کرو، وہاں پر انجوائے کر کے کام کرو. کہتے ہیں جی ٹی او پہ اتنا آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس جب وہ آپ کو بریفنگ دے رہا ہو یا کسی بات کو سمجھا رہا ہو یا کوئی فاؤل ہو رہا ہو، روک رہا ہو، بس اس وقت آپ نے اس کو تھوڑا سیریس لینا ہے. باقی کہتا ہے جی ٹی او کے ساتھ فرینڈلی ماحول بنا کے رکھو، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. گروپ ڈسکشن اچھی کرو. کہتا ہے گروپ ڈسکشن میں یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کسی حق چیز کے حق میں جا رہے ہو یا کسی کے خلاف جا رہے ہو. کہتا ہے میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ بول کیسے رہے ہو. کسی بھی بات کو کرنا تو آپ اس کا سلوشن بتاؤ. اور کہہ رہا تھا کہ گروپ ڈسکشن میں دوسرے یا تیسرے نمبر پہ تو لازمی بولو. آپ پہلے پہ اگر نہیں بول سکتے کوشش کرو پہلے پہ بولو، اگر پہلے پہ نہیں تو دوسرا بیسٹ ہے. کہتا ہے دوسرے پہ کیونکہ آپ کو پوائنٹ ذہن میں آ جائیں گے تو دوسرا نمبر بیسٹ ہے. وہاں پر آپ نے کہتا ہے گروپ ڈسکشن میں خود کو پروو کرنا ہے کہ ٹھیک ہے جی یہ بندہ بولنے والا ہے. وہاں اگر یعنی کہ تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے خود کو پروو کرنا ہے، کسی کے کاندھے کے اوپر سے پھلانگ کے آگے نہیں جانا. پھر اس نے گروپ ٹاسک کا بتایا، اس میں کا اس نے بتایا کہ آپ کام شام کرو، کوپریشن کرو. پھر کمانڈ ٹاسک کا اس نے بتایا. کہتا کمانڈ ٹاسک میں سب سے زیادہ کہتا آپ نے بریفنگ سننی ہے اچھے سے، وہی بریفنگ آگے ڈیلیور کرنی ہے. اور پھر کہتا کہ کمانڈر کی طرح لیڈ کرنا ہے. کمانڈر سب حکم نہیں چلاتا، آپ نے یہ نہیں کہنا چیسٹ نمبر 7 آپ یہ کرو، آپ یہ کرو. کہتا آپ نے خود مدد کروانی ہے ان کو. چیسٹ نمبر 7 آپ پھٹا اٹھا کے پھٹا پکڑنا ہے اور خود اس کو کہنا ہے میری ہیلپ بھی کرواؤ ساتھ، خود بھی آپ نے مدد کرنی ہے. کہتا پہلے آپ نے ایک چیسٹ نمبر کو آگے کر دینا ہے اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ نے لازمی رہنا ہے. یعنی ایز اے کمانڈر آپ نے دوسرے نمبر پہ ساتھ جانا. یہ نہیں ہے کہ آپ ساروں کو آگے بھیج دیا ہے یا خود سب سے آگے چلے گئے. ایک ہیلپر آپ نے آگے رکھنا ہے جس کی فزیک اچھی ہو اور خود آپ نے ساتھ رہنا اور ایز اے کمانڈر لیڈ کرنا ہے. کہتا کہ کوشش یہ کرو کہ اپنے پلان پہ ہی غور کرو، اپنا ہی پلان بناؤ، ایک ہی پلان بناؤ اور اسی پہ چلو. اور جی ٹی آپ کو بار بار کنفیوز کرے گا، آپ پہ پریشر ڈالے گا، لیکن آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. کہتا آپ نے جو پلان پہ رہنا، جس بات پہ آپ ہو وہی پہ چلنا ہے. اگر جی ٹی او آپ کو کہتا ہے کہ بھائی یہ کام کرو، جسٹ نمبر 7 اس طرح کام کر سکتے ہو، اس کو کہو کہ سر ہاں اس طرح کام ہو سکتا ہے لیکن میرا پلان یہ ہے تو مجھے ساری سیٹنگ چینج کرنی پڑے گی، یا آپ جس طرح کہہ رہے ہیں اس طرح ہو. یعنی جی ٹی او کی بات کو اگنور نہ کرو. اگر وہ کہہ رہا ہے کہ اس طرح ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کی بات کو ٹیکل کرنا سیکھو. یعنی کہو جی سر ایسے ہو سکتا ہے لیکن میں نے یہ پلان بنایا ہوا ہے تو میں سمجھ رہا ہوں میرا پلان سکسیزفل ہو سکتا ہے، میں اس کے مطابق ہی چلوں گا. تو اس طرح کرو. اور کہتا ہے سب کو ساتھ لے کے چلو، یہ نہیں کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے. کہتا آپ کا دھیان بس اسی طرف ہو کہ جب آپ کام کر رہے ہو کہ دنیا میں بس یہی کام ہے اور کوئی کام نہ. جی ٹی او کی طرف آپ کا دھیان ہو نہ کسی اور کی طرف، آپ کا اپنے کمانڈ ٹاسک کی طرف دھیان ہو. کہتا باقی چل کرو، انجوائے رہو. کہتا ہے ڈپٹی کے لیے بس انٹرویو کی پریکٹس کرو.
جو مین تھنگز ہیں آپ کو پتہ ہی ہے، مجھے اس نے گائیڈ نہیں کیا زیادہ، کہتا آپ ریپیٹر ہو، آپ کو پتہ ہی ہے ریپیٹر کا گروپ بنے گا تو سارے ہی، کوئی بچہ نہیں ہوگا اس میں فریش نہیں ہوگا، تو آپ کو محنت کرنی پڑے گی ریپیٹرز میں رہ کے، اپنے آپ کو آگے آنا ہوگا، تو یہی مین باتیں اس نے جو بتائی ہیں، بس یہ کہا کہ کنفیوز نہیں ہونا کسی بھی بات سے، اور ڈرنے کی کسی بات کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک اور بات کہہ رہا تھا کہ آپ کی تیاری اس طرح ہونی چاہیے کہ آپ کو اپنے بارے میں کوئی ڈاؤٹ، کوئی بھی ذرا سا بھی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے۔ کہتا میں ابھی 60 سال کے قریب ہونے لگا ہوں، اور مجھے ابھی بھی آپ اپنے میٹرک کے مارکس پوچھو گے تو مجھے ہر سبجیکٹ کے مارکس پتہ ہوں گے۔ کہتا اپنے بارے میں آپ کو ان اسٹڈیز اور باقی جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کے بھی بارے میں آپ کو ذرا بھی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو پوچھیں آپ نے میٹرک کب کیا ہے، آپ کے کتنے مارکس ہیں، یہ نہیں سوچنے لگ جاؤ آئی تھنک سو، آئی تھنک سو، اس طرح نہیں، اسٹریٹ فارورڈ جواب دینا ہے جس طرح آرمی والے ہوتے ہیں، بالکل کلیئر کٹ ایک جواب، یعنی کہ پکا جواب، یعنی جو بات ہے وہ وہی کرنی ہے۔ تو یہ نہیں کہنا یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا نہیں ہے، یہ تو پتہ ہی ہے نا آپ سب لوگوں کو کہ بس صحیح ایکچوئل بات کرنی ہے، جو جواب ہے ایک ہی جواب ہے۔ تو پھر اس کے بعد اس نے مجھے میتھ کا وہاں کوشچن بھی کیا تھا ایک، تو میں نے اس کا جواب دیا، تو مجھے کہتا ہے کہ میں نے بھی اس طرح کہا تھا آئی تھنک سو ساری چیز، کہتا نہیں آپ نے بس کریکٹ، جو بھی آپ کو میتھ کے کوشچن کرے گا نا آپ نے اس کا کریکٹ جواب دینا ہے، کہتا یہ اس میں اپنی بیسک میتھ ٹھیک کرو، اس میں بس یعنی کہ کوشش وغیرہ کرو، کہتا یہ نہ سمجھو کہ آپ ریپیٹر ہو اور مین چیزیں آپ ایز اے ریپیٹر جا رہے ہو، بہت کانفیڈینس ہے آپ میں، یہ ہے وہ ہے، تو آپ جو مین چیزیں ہیں وہ چھوڑ دو، دوبارہ غلطیاں کر دو، کہتا ہے ایز اے فریش کینڈیڈیٹ آپ اس طرح جانا ہے کہ ہر چیز آپ کے لیے نئی ہے، آپ نے ہر چیز کو شروع سے پروو کرنا ہے، ہر چیز کو اچھا کرنا ہے، کہتا ہے اس طرح ہی اس نے سمجھایا ہے باقی۔ اور میں نے اس کو یہ بھی پوچھا تھا سر جی اگر کوئی چیس نمبر نہیں بول رہا تو ہم اس کو اس طرح کر سکتے ہیں کہ چیس نمبر 7 آپ ہی کچھ بارے میں بات کریں گروپ ڈسکشن میں، تو آپ کا خیال کیا رائے ہے؟ اس طرح کافی لوگوں سے ہم نے یہ بات سنی ہوئی ہے نا کہ اس طرح ہاں کسی کو کانفیڈنس دینا چاہیے، کہتا بالکل آپ کو ضرورت نہیں ہے، کہتا آپ کیا کہتے ہیں جب کمانڈ ٹاسک ہے نا پھر آپ کچھ بھی کر سکتے ہو، کہتا ورڈنگ پہ غور کرو، کمانڈ ٹاسک ہے اس وقت آپ کمانڈر ہو، کہتا گروپ ڈسکشن میں آپ کو اس نے کمانڈر بنایا ہے یا کوئی لیڈر بنایا ہوا ہے جو آپ دوسروں کو کہہ رہے ہو کہ بھائی آپ آگے آؤ، یہ ہے وہ ہے، سمپتی دکھا رہے ہو اپنی، کہتا آپ اس وقت کوئی کمانڈر نہیں ہو، آپ اپنا کام کرو آرام سے، اور جو آپ کو جب آپ کو آرڈر ہی نہیں ہے، آپ کو اس طرح انہوں نے دیا ہی نہیں ہے تو آپ کو سمپتی دکھانے کی کیا ضرورت ہے، کہتا اس طرح کی کوئی آپ نے چوس وغیرہ نہیں مارنی، کہتا اسٹریٹ فارورڈ رہو، جو کام آپ کو دیا، جو آرڈرز دیے گئے ان کے مطابق چلو، اپنی طرف سے زیادہ پروو کرنے کی کوشش نہیں کرنی اپنے آپ کو کہ بھائی میں بڑا یہ ہوں تو وہ ہوں 30 مار خان ہوں۔